حضرات، اب مولانا محمد حسام الدین ثانی، امیر ملت اسلامیہ اور رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو مخاطب فرمائیں گے۔ مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان محترم، زیادہ مجھے وقت لینا نہیں ہے، تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہے، بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہر زمانے میں نمرود رہے ہیں اور آج بھی ہے، ہر زمانے میں دشمن اسلام رہے ہیں اور اپنی صفوں میں رہے ہیں۔ مجھے آج والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پہلا بمبئی کے اندر آپ نے اجلاس میں ایک واقعے کو پیش کیا تھا، وہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو وقت دیا گیا تھا، تو حضرت کچھ وقت ملا تھا کہ اور کہا کہ کچھ وقت میں بہت کچھ کہہ کے نکل جانا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک صاحب آئے، آ کر مولانا سے حضرت سے سوال کیا کہ مولانا کتے کا پالنا ناجائز کیوں ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میاں کتے میں ایک خامی ہوتی ہے۔ تو کہا مولانا خوبی بھی ہوتی ہے؟ کہا خوبی کیا ہوتی ہے؟ تو بولے مالک کا وفادار رہتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مالک کا تو وفادار رہتا ہے لیکن اپنی قوم کا غدار رہتا ہے۔ آج غداران قوم ہمارے اندر ہمارے نام لیتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں رچتے ہیں۔ نام سے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج آپ کو ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں۔ آج ہماری بہنیں جو آج ٹی وی پہ آ کر اپنے گھر کے اندر کے واقعات کو باہر لا رہی ہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ ایک طرف تو تم اپنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہتے ہو، اور دوسری طرف تمہارا حال یہ ہے کہ تم ٹی وی پہ آ کر بیٹھ کر شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اینکر جو بکنے کی عادی ہے اور بکنا ان کی فطرت میں ہے، شاید ان کے گھروں میں بکنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے سامنے وہ ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کر بے پردہ آتی ہے اور بے پردہ باتیں اپنی کہتی ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی اپنے گھر کی باتیں ان کے سامنے کیسے رکھے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک شاعر نے جیسے کہا تھا، بے پردہ نظر آئی جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت ملی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ، مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ واقعی عقل ہے نہیں اپنے کو، اب ذرا یہاں عقل دلانا ہے آپ کو، کار کیا ہے اپنے ساتھ لائے نہ لائے۔ مگر کیا ہوا، چند دنوں کے بعد اکبر کی بیٹیاں خود بے پردہ نظر آ گئی، تو ایک شاعر نے جیسے دیکھا تو اس نے شعر لکھا، بے پردہ نظر آئی جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئی جو چند اکبر کی پوتیاں، ناظر زمین میں غیرت ملی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا یہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگے کہ باپ کی مرخت پہ چڑھ گیا۔ آج ہماری بہنیں شرم نہیں آ رہی ہے ان کو، اور آ کے اسٹیج پہ بڑے لپسٹکیں لگا کر اور اپنے شوہر کی جو توہین کر رہی ہے، یا شوہر کی کیا اپنی توہین کر لے رہی۔ اجاڑ صورت اچھے رہتے تو ان کو طلاق کئی ہوتی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اب مردہ کب پکاریں گے؟ ہمارے لوگوں کے پاس پکار نہیں چاہتا اور کیا آتا، اس واسطے وہاں طلاق لے رہے ہیں۔ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے، میں بولا بھائی اگر اتنا بکوا کرنے والی ہے تو نے طلاق صحیح دیا، اتنا چلانے والی ہے
ٹی وی پہ آ کے جب اڑ رہی تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں، مزاحیہ انداز میں ایک بات کہہ دیا، حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ہماری بہنیں جو ہے آج ٹی وی پہ آنے کے لیے مجبور کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے مجبور ہوئی ہے ہم نے ان کو مجبور کیا ہے۔ ہماری زندگیوں میں ہم نے اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا اور دنیا کے لوگوں کے سامنے، دنیا کے چہروں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے لگے اور پھر اپنی بے حیائی کو عام کرنے لگے اور اتنی بے حیائی کو پھیلا دیا۔ ایک خاتون نے کہا کہ حضرت آپ کو اپنے شوہر کے واقعے کے طرف لے جاتی ہوں، اور اس نے مجھ سے کہا، کیونکہ میں ایک دارالخزا ماشاءاللہ حیدرآباد میں ہمارے یہاں چلتی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب اس کے ماشاءاللہ سیکریٹری ہے اور ہمارے قاضی شریعت ہے، اور ماشاءاللہ یہ دارالخزا نہیں بلکہ 125 اس کے ساتھ کاؤنسلنگ سینٹر چلتے ہیں جو مختلف مقامات پر آندھرا تلنگانہ میں ہے، اور یہاں جب بھی کوئی عورت آتی ہے ایسی کہانی لے کے آتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ کاش ہمارے مردوں کو کوئی یہ تو سمجھا دے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ارے تم لوگ دوسروں کے بیٹیوں کو لاتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کو چھینک آ گئی تو گھر کو بلا لیتے ہیں، یہ تمہارا انصاف ہے؟ یہ تمہارا اپنے اخلاق ہے؟ آج میں وہ لوگوں کے زندگی کے حالات سنتا ہوں تو دل تڑپ جاتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے اور خاموشی سے وہ کہتے ہیں کہ مولانا آج یہ دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں ہم ظلم سہنے کے عادی ہے۔ میرے عزیز آج مجھے کہنے دیجئے، وہ شاعر کا شعر مجھے آتا ہے، یہ دنیا تھی جہاں بند کرتے ہیں زباں میری، وہ دنیا تھی جہاں بند کرتے تھے زبان میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری۔ بتاؤ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گی اور کھڑے ہو کر بولے گی مولا اس نے یہ عمل میرے ساتھ کیے، تو تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، چھوڑو مودی کو، چھوڑو موزی کو، آج کے دور میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لو۔ انہیں تو جورو کو چھوڑ کے بیٹھا، اپنوں آج جورو کو کتنا ستارے وہ بھی دیکھ لو۔ اب کئی کو چھوڑا، میں تو اس سے پہلے کئی بار بول چکا میں، اس لیے ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ مولانا پہلے کیتلی کا ذکر کر دیے، بلیک اینڈ وائٹ ہی چھایا وہ کر دیے تقریر، پہلے بلیک آ گئی بعد میں وائٹ آ گیا، اور ماشاءاللہ مجھے وقت جتنا دیا گیا تھا شاید ہو گیا ہوتا، اور یہ بزرگوں کے سامنے زیادہ کیا بولوں، بس اتنا ہے اب سمجھ جائیے، اب اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ اب دیکھیے یہ حکومتیں ہم کو بخشنے والی نہیں ہیں، کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام پہ آپ کو ٹارچر کرتے رہے گی۔ اب حتیٰ کہ یہ مصیبت بھی آ رہی ہے کہ بچے کتنے کئی کو پیدا کریں، وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ دیکھیے میرے ابا جان فرما دیے تھے، ہمارے دو بول کر گورنمنٹ اعلان کری تھی، کب؟ جب ہم دو تھے ہمارے والد صاحب کے ساتھ، ہمارے والد صاحب کو ہم دو تھے۔ کمال کی بات یہ ہے، حضرت بھی تشریف فرما ہے یہاں، آپ کو حیرت ہوگی، میں 2000 میرے خیال میں 70-80 کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، ایک وقت وزیر اعظم سے ملنے گئے تھے جب مس اندرا گاندھی تھی ماشاءاللہ سے، اور محترمہ بیٹھ کے بولی آپ لوگوں کو 14 کروڑ ہے، آپ لوگوں کو مٹا کیسا سکتے؟ پھر اس کے بعد زویل سنگھ صاحب ہوم منسٹر تھے، ان سے پوچھے بھائی یہ کیا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 18 کروڑ ہے، آپ کو کیسا مٹا سکتے ہیں؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ لبرمنٹ ہے، ہم لوگ زویل سنگھ کھینچا تو 18 ہو جا رہی، میڈم کھینچے تو 14 ہو جا رہی۔ مگر میرے کو آج یہ یقین ہے کہ ہم لوگ تو ڈبل ہو گئے، اب یہ گنتی میں ڈنڈی مارتے ان کی پرانی عادت ہے، گنتی میں ڈنڈی مارنا ان کی پرانی عادت ہے۔ مگر دوسری بات آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگلا بچہ ابھی 2 کے بعد کبھی نہیں، اب ان کو نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے کو تو ہمارے والد صاحب سکھا کے گئے، کیا؟ اگلا بچہ ابھی 12 کے بعد کبھی پورے 12 کریں گے نہیں کریں گے؟ کم سے کم کرکٹ ٹیم بنانا اور اس حکومت کو بتانا کہ ہم سے ہی زمانہ ہے، ہم نہیں زمانے سے۔ السلام علیکم۔